إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر فخر دو عالم، نور مجسم، احمد مجتبی، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، حضور اقدس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کریں اور میرے ساتھ بآواز بلند آپ لوگ ہی پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ امام سلیمان البازولی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے دلائل الخیرات نام کی معظم، مکرم اور محترم اور پورے انحائے عالم میں، پوری دنیا میں درود شریف کے تعلق سے جو مشہور کتاب ہے وہ امام سلیمان علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے اور انہوں نے اس چیز کو خود رقم کیا ہے، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرا گزر کسی گاؤں سے ہو رہا تھا اور مجھے پیاس کی شدت ہوئی، اصبحت عطشانا، مجھے پیاس لگنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سامنے کنواں ہے، کنویں کے پاس ایک گھر ہے، اس گھر کے چھت پر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے۔ امام سلیمان علیہ رحمت و رضوان جب اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے کیا ہیں کہ جو کنویں میں پانی تھا وہ پانی ایک دم تحت یعنی نیچے جا چکا ہے۔ اب اس پانی کو کس انداز میں وہ اوپر کی جانب کھینچیں یا کون سا طریقہ استعمال کیا جائے کہ پانی اوپر کی جانب آ جائے اور میری پیاس بجھ جائے۔ یہ کھڑے ہوئے اس کنویں کے پاس اس چیز کو سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں اس بچی نے اوپر سے آواز دی، ماذا تريد هل تريد ان تشرب الماء، آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ پانی پینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نعم اننی عطشان اريد الماء لكنني لن استطيع ان اخرج هذا الماء من هذا البئر،
انہوں نے کہا کہ لیکن میری استطاعت نہیں ہے کہ اس کنویں سے پانی کو کیسے اوپر کیا جائے۔ وہ بچی اپنی چھت پر کھڑی ہوئی تھی، اس نے چھت ہی سے بسقط علی ھذا الماء، اس نے چھت پہ کھڑے ہو کر وہیں سے تھوکا اور وہ تھوڑا سا کنویں میں جا کر گر گیا۔ اس بچی کا تھوک گرنا تھا کہ کنویں کا پانی اوپر ہونے لگا، اس کا لیول ہائی ہونے لگا۔ جس طریقے سے آج کل ممبئی میں اور بھیمنڈی وغیرہ میں کافی بارش ہو رہی ہے نا، تو باندھ وغیرہ جو ہوتے ہیں تو لیول ہائی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ پانی ایک دم اوپر آنے لگا۔ امام سلیمان علیہ رحمت و رضوان نے اس پانی کو پیا، پینے کے بعد اس بچی سے پوچھا کیف فعلت ھذا ومن این جاءت ھذہ القوۃ عندک، کہ یہ طاقت تمہارے پاس کہاں سے آئی اور تم نے یہ معاملہ کیسے کیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں ہر وقت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہوں، اتنی کثرت سے میں نے درود پڑھی کہ اللہ نے میرے جسم میں، میرے منہ میں وہ تاثیر پیدا کر دی کہ جس چیز کی جو حلال ہو اگر میں اس کو چاہوں، جہاں تھوکتی ہوں اس سے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک فضیلت درود شریف ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، اپنے اہل خانہ کی زندگی میں اس چیز پر اکسائیں اور انہیں کثرت درود پڑھائیں۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اور آج نویں تاریخ ہے، انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ مکمل شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ گفتگو کریں گے، اور آپ سے بڑے حسن خوبی کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ شورى میں آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے بتا دیجئے، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے، اور یہ جو خطاب ہے یہ محض اسی وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ صبح قیامت تک کے لیے قرآن مقدس کا یہ خطاب موجود ہے، ہر فرد انسان کے لیے یہ خطاب موجود ہے، ہر داعی محبت کے لیے یہ خطاب موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم لوگوں سے کسی بات کا اجرت یعنی کرایہ نہیں لے رہا ہوں۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم ہول لائف کو دیکھیں گے، جب ہم آپ کی مکمل زندگی کو دیکھیں گے، اور جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا تعلق خاصتاً اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہے، کہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب آپ ان سے کہیے میں آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہ رہا ہوں، میں کسی چیز کا بدلہ آپ سے نہیں چاہ رہا ہوں، میں نے مانا کہ اللہ نے مجھے مکے کی سرزمین پر مبعوث فرمایا اور تم گناہوں کے دلدل میں تھے، تم کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، تم شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور تمہارا حال تو یہ ہو چکا تھا کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اس بچی کو تم درگور کر دیا کرتے تھے، اس بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اے قوم مسلم، اے امت مسلم، میں نے تمہیں اس فتنے سے نکالا، میں تم سے اس فتنے کا بھی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، اور میری بعثت سے پہلے تم کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، تم خانے کعبے میں جب طواف کیا کرتے تھے تو تم اپنے کپڑوں کو اتار دیا کرتے تھے، حالت عریانہ ننگے پن میں تم خانے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تمہاری عورتیں
تمہارے بچے، تمہارے بوڑھے، تمہارے مرد سارے کے سارے اپنے کپڑوں کو اتار کر پھینک دیا کرتے تھے اور تم خانے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا کہ انسان کا احترام کیا ہوتا ہے، میں نے تمہیں بتایا رب کا ادب کیا ہوتا ہے، میں نے تمہیں بتایا وحدانیت اللہ کیا ہوتی ہے، میں نے تمہیں بتایا ستر عورت کیا ہوتی ہے۔ تو میں اس چیز کا بھی اجر تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، مجھے اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا۔ اے امت مسلم، تمہیں جو جنت ملے گی میرے صدقے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، میں اس صدقے کا بھی بدلہ تم سے نہیں مانگ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ جب میدان محشر لگا ہوگا تم سارے کے سارے جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جاؤ گے، حضرت آدم کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اسی طریقے سے تم الی عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دوڑتے ہوئے چلے جاؤ گے، لیکن تمہاری فریاد کہیں پر نہیں سنی جا رہی ہوگی۔ لیکن جس وقت تم میرے پاس آؤ گے میں تم سے کہوں گا اننی لہا، ہاں اس کام کے لیے میں ہوں، میں تمہاری شفاعت کراؤں گا۔ اے لوگوں، میں اس چیز کا بدلہ بھی تم سے نہیں مانگ رہا ہوں۔ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پہلے کی قوموں پر کسی پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی، کسی پر برسات کی عذاب نازل فرمایا، کسی پر جانوروں کو عذاب نازل فرمایا، کسی پر بیماری کی حالت میں عذاب نازل فرمایا، لیکن ان تمام عذابوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدی سے اللہ نے دور فرما دیا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میں اس دور کرنے کا صلہ بھی تم سے نہیں مانگ رہا ہوں۔ اے امت محمدی، میں تم سے جو صلہ مانگ رہا ہوں وہ یہ مانگ رہا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنے لگو، تم میرے اہل بیت کے دامن کو مت چھوڑنا، تم میرے اہل بیت کے دامن کو پکڑے رہنا۔ یہ قرآن مقدس نے ہمیں پیغام دیا، لیکن آپ جب اس زمانے کو دیکھیں گے، اس حال کو دیکھیں گے، اس تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا سب سے زیادہ اور مکمل جو ظلم ہوا ہے اہل بیت اطہار پر، سیدنا امام حسین پر، ان کے اہل خانہ پر سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے وہ اہل کلمہ نے کیا ہے۔ وہ بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے تو اللہ نے قرآن میں تو 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، اس وقت کربلا کی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ نے تمہیں تنبیہ کر دی تھی، اللہ نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ اے لوگوں، تم میرے محبوب کے اہل بیت سے محبت کر رکھنا، ان کے محبت کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ دامن محمد اور دامن محبوب، دامن حب، دامن الفت کو چھوڑ دیا۔ آپ نے بارہا بیان سنا ہوگا، آپ نے تاریخ کو پڑھا ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کربلا کا معرکہ قائم ہوا۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں کتنی اسلامی جنگیں ہوئی؟ بہت جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک جنگ نہیں ہوئی صرف معرکہ کربلا، بلکہ بہت جنگیں ہوئی ہیں۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے یہ بتائیے، اننی اسألکم سوالا، میں آپ سے ایک سوال قائم کر رہا ہوں، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کون سے سن میں ہوئی؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کون سے سن میں ہوئی؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں غزوہ بدر اولا اور ثانی کس تاریخ میں ہوا؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں جنگ موتا کب ہوئی؟ آپ میں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یرموک کا معرکہ کب قائم ہوا؟ جب ہم آپ سے سوال کریں گے تو آپ کا جواب نفی میں آئے گا کہ بہت ہی کم لوگ ہیں، بہت سے تو صرف نام جانتے ہیں اور تاریخ سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اور یہ پیور اسلام اور کفر کی جنگیں تھیں۔ اس میں جنگیں بہت تو ایسی جنگ تھی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کتنی جنگیں اسلام میں ایسی ہوئی اور اس میں بہت سی جنگیں ایسی ہوئی، کتنے صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن جب ہم آپ سے سوال کریں گے تو آپ کو معلوم نہیں رہے گا، لیکن جب ہم آپ سے معلوم کریں گے، اے میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ معرکہ کربلا کب ہوا؟ آپ پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اس کا پورا قصہ بیان کر دیں گے، اس کا لمحہ بیان کر دیں گے، تو معرکہ کربلا ہمیں یہ
جو اکثر جنگیں ہونے والی ہیں وہ جنگیں ان لوگوں سے نہیں ہوں گی جو آپ کے اپوزٹ ہوں، جنگیں ان لوگوں سے نہیں ہوں گی جو آپ کے اسلام کے پورے مخالف ہوں، بلکہ اب جو تمہاری جنگیں آنے والی ہیں، اب جو تمہارا مارکا ہونے والا ہے، اب جو تمہاری لڑائیاں ہونے والی ہیں وہ تم ہی میں سے نکلیں گے۔ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا لیکن وہ خوارج میں سے ہوگا، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا لیکن اہل تشیع میں سے ہوگا، کوئی اپنے آپ کو کامل مومن کہے گا لیکن اہل وہابیہ میں سے ہوگا۔ تو اب اسلامی ہی کے فرقے میں سے بہت سارے فرقے نکلیں گے، اور اب جو تمہاری جنگ کا معیار ہوگا وہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ہوگی۔ یہ پیغام دیا ہمیں کس نے؟ کربلا کے مارکے نے۔ یہی وجہ ہے جو کربلا کا جو مارکہ ہوا، یہ جو جنگ ہوئی، اگر حقیقت لیول پہ آپ دیکھیں گے نا تو اسلامی دائرے میں، اسلامی جنگوں میں سب سے چھوٹی لیمیٹڈ جو جنگ ہوئی ہے وہ مارکہ کربلا ہوا ہے۔ یعنی وقت کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے جتنے ٹائم اس میں تلواریں چلی۔ اچھا، اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، اور وہ خلیفہ کیسے بنے؟ انہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سونپی اور ان کی تائید کی، وہ خلیفہ بنے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو ہر انسان کے پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں برگلاتے ہیں کہ بتائیے اگر آپ اپنے بیٹے کو نہیں کھڑا کریں گے تو کون آ کر یہاں پر حکومت کرے گا؟ آپ اسے کھڑا نہیں کریں گے تو ہر کوئی بھی بڑا پولیٹیشین ہو یا کوئی بھی بڑا دھارمک گرو ہو یا کوئی بھی دھارمک انسان ہو یا سوسائٹی کا کوئی معزز انسان ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو اس کو برگلاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی اعتبار پر برگلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ کے بعد جو خلیفہ بنے وہ یزید بنے، اس چیز کا آپ اعلان کر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں اعلان نہیں کر سکتا، میں اس چیز کا اعلان نہیں کروں گا، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص ہے جس کے فتنے کو پورا حجاز جانتا ہے، جس کی شراب خوری کو، جس کے زنا کرنے کو، جس کی بدکاریاں کو، جس کے افعال قبیحہ کو، جس کی بدفعلیوں کو۔ مکے کی گلیوں میں آپ جا کے پوچھ لیجئے، مدینے کی گلیوں میں آپ پوچھ لیجئے، کوفہ کے مکانوں میں آپ پوچھ لیجئے، شام کی گلیوں میں آپ پوچھ لیجئے، ہر کہیں اس کی بدنامی مشہور ہے۔ تو میں ایسے اعلان نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کے کہنے میں آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیغام دیا یزید کو، اور وہ پیغام کیا تھا؟ اے یزید، تم میری بات سنو اور اس بات کو غور سے سنو کہ میرے بعد جب تم خلیفہ بننا چاہو یا قوم تمہیں خلیفہ بنانا چاہے یا تمہارے ارد گرد میں بیٹھنے والے لوگ تمہیں خلیفہ بنانا چاہیں تو میری اس وصیت، اس نصیحت کو تم یاد کر لینا۔ پوچھا کیا نصیحت ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کی سرزمین پر اور مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کی سرزمین پر حضرت امام حسین و حضرت عبداللہ ابن عباس، کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ پہلے جا کر انہیں منانا اور ان سے تائید کرانا اپنی خلافت کی، اور اگر یہ تینوں مان جائیں اس کے بعد تمہیں اعلان کرنا، ورنہ تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پہلو یہ آ گیا، اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ حجاز میں جب کوئی بادشاہ مر جاتا تھا، یعنی پورے گلف میں جب کوئی خلیفہ دنیا سے چلا جاتا تھا تو وہاں پہ یہ دستور تھا اور لوگوں کی ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ اس کی موت کا اعلان نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ اس کا نائب کرسی پر نہیں بیٹھ جائے، کیونکہ نہیں بیٹھے گا ہو سکتا ہے قوم میں کچھ نہ کچھ خدشہ ہو جائے، تو اس لیے وہ لوگ اعلان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔
اسی درمیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو اب یزید نے سوچا کہ اب میں اعلان تو نہیں کروں گا، لیکن میں سب سے پہلے ان لوگوں سے اپنی خلافت کو منواؤں گا جن لوگوں کا نام میرے والد لے کر گئے تھے۔ اسی لیے اس نے بڑا سریع انسان بھیجا کہ تم مدینہ جاؤ اور مدینے میں جو گورنر ہیں اس وقت ولید بن عتبہ، کچھ لوگوں نے لکھا ہے ولید بن عقبہ، لیکن میں جو تائید کرتا ہوں وہ ولید بن عتبہ، آپ چاہیں عقبہ کہیں یا عتبہ کہیں آپ کو اختیار ہے، لیکن میں عتبہ کہوں گا کیونکہ میں نے جن مورخین کو زیادہ پڑھا ہے، مجھے جن پر اعتماد ہے، انہوں نے عتبہ لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اجمالی خاکہ پہلے بیان کر دوں، اس کے بعد ہم لوگ شہادت کی طرف جائیں تاکہ آپ کے ذہن میں مکمل انداز میں بیٹھ جائے کہ آخر معاملہ کیا ہوا۔ تو ولید بن عتبہ مدینے کے گورنر تھے، وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا یحبہ، ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی محبت ایک دم آخری درجے کی تھی، اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکمل 5 وقت کی نماز مسجد نبوی شریف میں امامت کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بعد عشاء حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کیا یطلبک یا سیدی امیر المدینہ، کہ امیر جو مدینے کے ہیں یعنی جو گورنر ہیں حضرت وہ آپ کو طلب کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اتنی رات میں آخر بلانے کی وجہ کیا ہے؟ اتنی رات میں انہوں نے آپ کو کیوں بلایا؟ حضرت امام حسین نے برجستہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہا اننی اعرف لما طلبنی، میں جانتا ہوں اس نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ اننی اعرف، کیونکہ حضرت امام حسین کی جو زندگی گزری تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو پی کر گزری تھی۔ بہت سے لوگ تھے جو لعاب دہن چاٹا کرتے تھے اور آپ کے منہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ڈال دیا کرتے تھے، تو اس علم کا اثر تھا۔ حضرت امام حسین نے برجستہ فرمایا کہ یزید انتقال، وہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر چکے ہیں اور اس نے خلافت کے لیے مجھے بلایا ہے۔ خیر بالآخر وہ گئے، وہاں پر جانے کے بعد معاملہ وہی نکلا جو حضرت امام حسین نے فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین نے وہاں پہنچنے کے بعد ولید بن عتبہ نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے اور یزید کی طرف سے یہ رقعہ آیا ہے، یہ خط آیا ہے اور آپ اس کی بیعت کر لیجئے۔ یہ جملے کس کے تھے؟ ولید بن عتبہ کے جملے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ولید بن عتبہ هل تعرفنی من انا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ من انا ابنون، میں کس کا بیٹا ہوں یہ تم جانتے ہو؟ من کان جدی، میرے نانا کون ہیں یہ تم جانتے ہو؟ وکیف اننی اقبل فی هذه الغرفہ، میں تمہاری اس خلافت کو اس بند کمرے میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ میرے نانا نبیوں کے سردار ہیں، میرے والد ذوالفقار ہیں، میرے والد حیدر قرار ہیں، میری والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میں اور میرا بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ اس بند کمرے میں خلافت کو قبول کر لوں، میں یزید کی بیعت کو قبول کر لوں، میں یزید کے اس رقعے کو اپنے اوپر لاگو کر لوں؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ جمعے میں اعلان کیا جائے، مسجد نبوی کو لوگوں سے بھرا جائے، تمام مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہوں اور اس کے بعد اس لیٹر کو وہاں پر پڑھ کر سنایا جائے۔ جب مسلمان اسے قبول کریں گے تب دیکھا جائے گا کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے، لیکن آپ کا جو مرکز تھا، آپ کی جو پرورش ہوئی
وہ مدرسہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی. آپ بھانپ گئے کہ اب میرا مدینے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اگر میں مدینے میں رہوں گا تو مدینے میں فتنہ برپا ہو سکتا ہے. اگر اب میں مدینے میں رکا تو وہ اپنی فوج کو اپنے لشکر کو بھیج سکتا ہے یا مدینے کی عزت کو پامال کر سکتا ہے. حضرت امام حسین نے مشورہ کر کے فوراً یہ فیصلہ لیا کہ مجھے مدینہ منورہ اب چھوڑنا ہے, اور حج کے ایام بھی آنے والے تھے کہ مجھے مکہ معظمہ جا کر, کیونکہ حاجی لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے, ان سب سے مشورہ کر کر کوئی مجھے فیصلہ لینا ہوگا. اب آپ یہ اندازہ لگائیے, کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس طاقت کم تھی؟ کیا آپ کے پاس پاور کم تھی؟ اگر آپ مدینے میں کھڑے ہو کر ایک اعلان فرما دیتے تو مدینے کے بچے بچے کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور امام حسین کے ایک اشارے کی محتاج ہوتی. مکے کی سرزمین پر اگر اعلان فرما دیتے, اہل مکہ جمع ہو جاتے, گرد و نواح سے مسلمان جمع ہو جاتے. لیکن میرے حسین کی جو پرورش ہوئی وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر ہوئی ہے. انہوں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا ہے کہ اسلام کو ضرر نہ پہنچے, اسلام کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا اور حضرت عثمان غنی کہتے رہے کہ کوئی مجھے بچانے نہ آئے, کیونکہ اگر کوئی بچانے آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسلام میں ضرر پیدا ہو جائے. اس فتنے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا اور اپنے اہل خانہ سے کہا کہ صبح فجر میں یہاں فجر پڑھ کے یا قبیل فجر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں ہجرت کرنا ہے. اب ہم یہاں سے جائیں گے. آپ تاریخ کے اوراق دیکھیے, کیفا قلبت تاریخ, تاریخ نے اپنے کلیجے کو کیسے پلٹا ہے, تاریخ نے اپنے ورقوں کو کیسے پلٹا ہے. کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زمین تنگ کر دی گئی تھی تو آپ اپنے آبائی وطن مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف آ رہے تھے. آج تاریخ نے اپنے رخ کو پھر بدلا ہے. آج وہی گھرانہ جس گھرانے کے لیے اللہ نے مدینے کو جائے امن بنایا تھا, جس گھرانے کے لیے اللہ نے مدینے کو پناہ گاہ بنایا تھا, آج مدینے کو انہی لوگوں پر تنگ کر دیا جا رہا ہے اور مدینہ چھوڑنے کو تیار ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کے قبر انور پر جاتے ہیں, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں, سڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں, اے نانا وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کا آپ نے پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا کہ میرا نواسا کربلا کی سرزمین پہ شہید ہوگا. میرے نانا آج وہ وقت آ گیا ہے, آج مجھے مدینہ چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے, آج میرا مدینہ چھوٹ رہا ہے. نانا میں ان گلیوں کو چھوڑ رہا ہوں جن گلیوں میں آپ مجھے گود میں لے کر چلا کرتے تھے. نانا آج میں اس مسجد نبوی کو چھوڑ رہا ہوں جس مسجد نبوی میں آپ سجدے کیا کرتے تھے, میں آپ کی پشت پر سوار ہو جایا کرتا تھا. نانا آج میں اس مدینے کو چھوڑ رہا ہوں جس مدینے میں میری والدہ کی قبر مبارک ہے. حضور حضرت امام حسین بارگاہ رسول میں اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہیں, اپنے قصص کو یاد کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں, ان کی قبر پر جا کر بھی وہ یہی ترانہ پڑھتے ہیں, اے میری والدہ آج مدینے کی زمین ہمارے اوپر تنگ کر دی گئی ہے, ہمارے لیے مدینہ چھوڑنا مجبوری ہو گئی ہے. کون ایسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کی خدمت کو چھوڑ کر یا اسے تنہا چھوڑ کر یہاں پر اس کی قبر ہو اس شہر کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اے والدہ میں صرف نانا کے دین کے لیے جا رہا ہوں, حق اور باطل کا معاملہ ہے. اگر یہ رسم جاری ہو گئی تو صبح قیامت تک اسلام اچھے انداز میں پیش نہیں ہو سکتا. لوگ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھ لیں گے, لوگ فاسق کی اتباع کرنا جائز سمجھ لیں گے, لوگ فاسق کے پیچھے چلنا جائز سمجھ لیں گے, لوگ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے لگیں گے, اسلام کے دامن کو کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیں گے. میری والدہ میں یہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں وہ صرف اپنے نانا کے دین کے لیے چھوڑ رہا ہوں. جس طریقے سے میرے نانا نے دین اللہ کے لیے, وحدانیت اللہ کے لیے, اسلام کے پودے کے لیے, اسلام کو نمو کرنے کے لیے مکے کی سرزمین کو چھوڑا تھا, آج اسی طریقے سے میں مدینے
کو چھوڑ رہا ہوں، اے والدہ اب پتہ نہیں میں دوبارہ یہاں لوٹ کر آؤں یا نہ آؤں، میں آخری سلام پیش کر رہا ہوں، میرے سلام کو قبول فرما لیجئے، والدہ میرے حق میں دعا فرما دیجئے، میری والدہ میرے اوپر نگاہ کرم ڈالیے۔ جنت البقیع میں جاتے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پر جا کر رونے لگتے ہیں، اے بھائی یہ وہ مدینہ ہے جہاں میری اور آپ کی ولادت ہوئی تھی، یہ وہ مدینہ ہے جو ہمارا آبائی وطن ہے، یہ وہ مدینہ ہے جہاں ہم نانا کی گود میں کھیلا کرتے تھے، اپنے والد حضرت علی کے شانوں پر بیٹھا کرتے تھے، آج یہ مدینہ مجھ سے چھڑوایا جا رہا ہے، بھائی میرے حق میں تم دعا کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اپنی ایک بیٹی کو چھوڑ کر مکے کی جانب ہجرت کر لیتے ہیں، صبح سویرے یہ قافلہ مدینے کو چھوڑے جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ میں سے کوئی حج یا عمرے کو گیا ہوگا یا ویسے ہی زیارت حرمین کے لیے گیا ہوگا، آپ اپنے اس مومنٹ کو یاد کیجئے، آپ اپنے اس لمحے کو یاد کیجئے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتا ہے، لوگوں کی دیکھتے ہی آنسو نکل پڑتے ہیں، اور جب مدینے سے واپسی ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں وہیں پہ گر جاتے ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں انہیں بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے رسول اللہ، اے ہمارے آقا، ہم آپ کے مدینے کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو گھر ہی سے یہ نیت کر کے جاتے ہیں، یہ دعائیں کر کے جاتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں موت مدینے میں دے دینا تاکہ ہم جنت البقیع میں مدفون ہو جائیں، یا اللہ ہمیں موت تو مدینے میں دے دینا، یہ لوگوں کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس چیز کو بغور آپ سوچئے، اس چیز پر تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ جب حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو ان پر کیا بیچی ہوگی، ان کے دل پر کیا عالم اس وقت ہوا ہوگا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی لائف میں اندازہ نہیں لگا سکتے تو آپ دوسرے کی لائف میں صرف تصور کر سکتے ہیں، حقیقت اس کی آپ بیان نہیں کر سکتے۔ بالآخر یہ پورے کا پورا قافلہ مکے کی سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب مکے کی سرزمین پہ یہ لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر مشورہ ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، تو بہت سارے لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں، اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہ جائیں، آپ یہیں پہ رہ لیجئے، مکے کو اپنا مسکن بنا لیجئے، یا مدینہ منورہ ہی کو اپنا مسکن رہنے دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ مت جائیے۔ اتنے میں اہل کوفہ کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت سے مورخین نے لکھا ہے تقریباً اتنے خط کوفہ سے آئے کہ اگر ان کو کسی چیز میں بھرا جائے تو مکمل 3 بوری خط بھر جاتے۔ اتنے خط کن کے آئے تھے؟ اہل کوفہ کے آئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس میں تعداد گنائی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ 150 200 500 600 مختلف روایات کے اعتبار سے بالآخر وہاں پہ بہت خط آئے۔ تو حضرت امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، مکے کو چھوڑ کر کوفے کی جانب رخ کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر میرے والد کا دار الحکومت رہ چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دار خلافت کیا تھا؟ کوفہ تھا۔ جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو دار الخلافت آپ نے کوفہ بنایا تھا، تو وہاں پہ لوگ جانتے بھی تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ لوگوں کا نہ مان کے اپنا ایک فیصلہ فرمایا۔ مشورہ نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ رائے کو نہیں مانا، لوگ جو رائے بیان کر رہے تھے وہ ہمدردی کے تعلق سے کر رہے تھے کہ آپ مت جائیے، بے وجہ وہ ایک فاجر ہے، فاسق ہے، مکار ہے، جواری ہے، شرابی ہے، یعنی کلمہ کفر کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں وہ تمام کی تمام اس کے پاس ہیں، اور کلمہ کفر پر بھی ہمارے علماء نے کہا ہے کہ آپ اس پر خاموش رہیے گا۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کافر ہے، آپ اپنی زبان کو بند رکھیے اور اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا۔ لیکن دنیا میں جتنی بدکاریاں ہو سکتی ہیں، ہر بدکاری کو کرنے والے کا نام یزید ہے،
ہر بدکاری کو عملی جامہ پہنانے والے کا نام یزید ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں اور وہ مجھے وہاں سے آگاہ کریں گے۔ بالآخر حضرت مسلم وہاں پر گئے۔ جانے کے بعد ان کے ساتھ بہت معاملات ہوئے، غالباً یہ آپ نے سن لیا ہوگا یا حضرت نے بیان کیا ہوگا کل پرسوں کے ختام میں، اب میں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں گا۔ تو وہ وہاں پر گئے، وہاں پہ جانے کے بعد تقریباً پہلے دن 17,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت لیس لی مسلم بل کان علی حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جو بیعت کی تھی یہ حضرت مسلم کے لیے نہیں کی تھی بلکہ حضرت امام حسین کے لیے کی تھی کہ امام حسین کی ہم تائید کر رہے ہیں، آپ ان کو بلائیے۔ بیعت کر لی اتنے لوگوں نے۔ اس کے بعد دوسرے دن تقریباً 22,000 لوگوں نے اور بیعت کی۔ جب اتنے لوگوں نے بیعت کی تو حضرت مسلم نے سوچا کہ تمام کے تمام لوگ تو امام حسین کے یہاں ماننے والے ہیں، امام حسین کو جاننے والے ہیں، امام حسین ابھی آئے بھی نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت چل رہی ہے۔ آپ نے ایک خط لکھا بڑے چھوٹے انداز میں، اخی تتقدم الہنا ہؤلاء الناس یحبونک لأنک ابوک علی وجدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا، اے میرے بھائی آپ چلے آئیے، یہاں پر آپ سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کو بڑا مانتے ہیں کیونکہ آپ نواسۂ رسول ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ بالاتفاق یہ خط حضرت امام حسین تک پہنچ گیا، اور جیسے ہی خط پہنچا ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، بچوں کو قتل کر دیا گیا، بہت سارے مظالم ہوئے۔ لیکن جیسے ہی آپ مکے کی سرزمین سے اپنے لوگوں کو لے کر نکلے، اور ایک چیز اور ذہن میں رہے، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کان یخرج من مکہ المکرمہ، جب آپ مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو آپ کے اوپر کسی کا اجبار نہیں تھا، کسی پر آپ کی فورس نہیں تھی۔ جس طریقے سے لوگ کہیں کہ چلو تم بھی میرے ساتھ، تم بھی میرے ساتھ، نہیں، حضرت امام حسین نے اعلان فرما دیا یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، اگر میں نے آج تائید کر دی تو صبح قیامت تک اسلام کا چہرہ کالا ہو جائے گا، صرف میرا معاملہ ہے، میں تنہا جاؤں گا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعلان کیا حضرت امام حسین نے۔ کبھی لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ امام حسین اپنے ساتھ لوگوں کو جان بوجھ کر لے کے گئے تھے، میرے حسین کا ارادہ اگر جنگ کا ہوتا تو مکے کی سرزمین پہ اعلان کرتے، وہیں سے قافلے تیار ہوتے، وہیں سے گھوڑے تیار ہوتے، وہیں سے اسلحہ تلواریں نیزے تیار ہوتے، اور ایک قافلہ شام کی طرف جاتا، ایک قافلہ عراق کی طرف جاتا، ایک قافلہ کوفے کی طرف جاتا، جہاں جہاں یزیدی حکومت قائم تھی تمام گورنروں کو قتل کر دیا جاتا، بذات خود یزید کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ اتنی سپر پاور میں میرے حسین وہاں پہ موجود تھے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف 72 جانثار وہاں پہ تھے اور 72 لوگ ہی امام حسین کے ساتھ گئے تھے۔ میرے حسین کا ارادہ تو لڑنے کا تھا ہی نہیں، میرے حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ جو لوگ جنگ کے لیے جاتے ہیں نا وہ 6 مہینے کے علی اصغر کو ساتھ لے کے نہیں جاتے ہیں، جو لوگ جنگ کے لیے جاتے ہیں وہ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بیماروں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، جو لوگ جنگ کے لیے جاتے ہیں وہ حضرت زینب جیسی پاک دامن عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے ہیں، جو لوگ جنگ کے لیے جاتے ہیں وہ حضرت سکینہ جیسی باعظمت عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے ہیں۔ امام حسین کا ارادہ تو جنگ کا تھا ہی نہیں، جنگ کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ میرے حسین اگر جنگ کے ارادے میں ہوتے تو اجباراً اس سے حکومت چھین لیتے، دنیا کی کوئی پاور اس کو نہیں روک پاتی۔ حسین کے نانا کا تو یہ عالم تھا اگر پہاڑ پہ ٹھوکر مار دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ حسین اپنے نانا سے کہتے تو حکومت پلٹ جاتی، حکومت کی کایا پلٹ جاتی، لوگوں کے دل پلٹ جاتے، لیکن میرے حسین اس لیے نہیں گئے تھے۔ حسین نے ایک پیغام اپنی قوم کو دیا تھا، حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل رہے ہیں، لوگ فریاد کر رہے ہیں اے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟
حج کے ایام قریب ہیں، حج آنے والا ہے، آپ حج کر کے جائیے گا۔ میرے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم لوگ آج حج یہاں پہ کرو، کیونکہ مجھے وہاں پہ حج کو بچانا ہے۔ اگر آج کربلا میں نے حج کو نہ بچایا تو حج کی جو عظمتیں ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ہر فاسق کو امام بنایا جائے گا، ہر فاسق کے مولن کو اپنا وقار بنایا جائے گا۔ اگر آج میں نہ گیا تو آنے والا حج اچھا نہ ہوگا۔ لوگوں نے بڑی مثالیں دیں، اے امام حسین رک جائیے، امام حسین نہ رکے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی سرزمین سے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے اہل خانہ آپ کے ساتھ ہیں، اور جن لوگوں نے ساتھ ہونا چاہا وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ مکے کی سرزمین سے نکل جاتے ہیں، راستے میں آپ کو خبر ملتی ہے میرے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوفیوں کے اتنے خط آ چکے ہیں، لیکن میں کوفے کی سرزمین سے آ رہا ہوں، وہاں پہ تو معاملہ ہی الٹ گیا ہے، وہاں پہ تو لوگ آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہاں کے لوگ تو یزید کے گرویدہ ہو چکے ہیں، وہاں کے لوگ تو ابن زیاد کے قریبی ہو چکے ہیں، وہاں کے لوگ تو شبر کو اپنا لیڈر مان چکے ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مت جائیے، وہاں آپ جائیں گے تو لا محالہ بلا شبہ وہاں پر مارکا قائم ہوگا، میرے حسین آپ کو قتل کر دیا جائے گا، میرے حسین آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ نواسہ رسول تھے، میرے پیغام، میرے حسین یہاں پر یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں میرے پاس اتنے خطوط آئے، یہاں تک کہ کچھ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے، میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں کوفہ کی سرزمین پہ آ رہا ہوں، اگر نواسہ رسول اپنے وعدے میں وفا نہ کرے گا تو لوگوں کا اسلام سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ کون کس پر وعدے پر وفا کرے گا؟ مجھے ان کے وعدے کو نبھانا ہے، مجھے کوفے کی سرزمین پہ جانا ہے، میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہاں پہ کیا معاملہ قائم ہوتا ہے۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کو لے کر مکے کی سرزمین سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں خبر ملی کوفہ سے کچھ پہلے جو جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کربلا، ہے نا؟ اور یہ جو واقع ہے یہ دجلہ فرات، یعنی نہر فرات دجلہ کے پاس کیا ہے، یہ واقع ہے۔ اور اس کا ایک قصہ بھی بڑا مشہور ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ خلیفہ تھے، جس وقت وہ آپ کا دارالحکومت تھا، تو فرات نے جو ہے کیا کیا، اپنے پانی کو بڑا ہائی، بڑے اونچے لیول پہ پانی آنے لگا تھا، اور وہاں کے لوگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا علی یا خلیفۃ المسلمین الماء قد تجاوز علی رؤوسنا، کہ پانی ہمارے سروں سے اونچا نکلا جا رہا ہے، اور اگر آج اس پانی کو نہ روکا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوفہ ڈوب جائے گا، پورا ملک ڈوب جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ پہنا، آپ کے جبے کو پہنا، اور آپ گئے نہر کے پاس اور اپنے عصے کو لیا، اور عصا یعنی اپنی چھڑی سے اشارہ کیا، بتاؤ تمہیں پانی کا کتنا لیول چاہیے، 5 فٹ چاہیے، 10 فٹ چاہیے، 11 فٹ چاہیے، 13 فٹ چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اتنا لیول کافی ہے۔ تو آپ نے حکم دیا، اے نہر تو یہیں پہ رک جا۔ تو آج تک وہ نہر اسی لیول پر بہہ رہی ہے، اور لوگ بات کرتے ہیں کہ حسین کو پانی نہ ملا۔ جس پانی کی طاقت کو، جس پانی کے لیول کو حضرت علی نے روک دیا ہو، اگر حسین اشارہ کر دیتے تو پورے کا پورا نہر، پورے کی پوری دریا ان کے قبیلے میں، ان کے جو خیمے لگے ہوئے تھے اس میں سے آ کے گزرنے لگتی۔ لیکن وہاں پہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کو یہ مقام آپ کو دکھانا تھا کہ ظلم اپنی کس حد تک جا سکتا ہے، اور قرآن مقدس کی صبر کی جو آیت ہے، حسین اس کی معیار تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ بالآخر آپ پہنچ جاتے ہیں کربلا کی سرزمین پر۔ وہاں سے کچھ دور پہلے حر آپ کو روکتے ہیں۔ میں بہت اختصار میں جو نقطے ہیں نا، جو پوائنٹس ہیں، وہی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی ہمیں خطاب کس کا سننا ہے؟ امیر سنی دعوت اسلامی، داعی کبیر،
عطائے مفتی اعظم ہند اطال اللہ عمرہ کا ہمیں اور آپ کو خطاب سننا ہے، تو میں بڑے اختصار میں بیان کر رہا ہوں، کہیں ایسا ہو کہ حضرت آ جائیں اور قصہ مکمل ہونے سے رہ جائے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مکمل ہو جائے حضرت کی آمد سے قبل۔ اور آج میں خطاب نہیں کر رہا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آ جائیں، یعنی ذکر حسین ہم لوگ کر رہے ہیں آج، ہے نا، حضرت خطاب کریں گے، خطاب ہمیں حضرت کا سننا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا جاتا ہے، روکنے والی شخصیت کا نام حر ہے، اور عربی میں جو حر کا معنی ہوتا ہے وہ آزاد کے ہوتے ہیں، فریڈم کے ہوتے ہیں، کہ یہ آدمی کیا ہے، آزاد ہے۔ آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ بارش کی وجہ سے دقت تو نہیں ہو رہی؟ ہاں۔ تو حضرت حر نے فرمایا یا حسین اب آپ آگے مت جائیے۔ آپ نے اشارہ دیا کہ یا تو آپ مکے کی طرف لوٹ جائیے، یا آپ مشرق کی طرف لوٹ جائیے، یا اور کسی ملک کی طرف آپ لوٹ جائیے، یا مدینے کی طرف لوٹ جائیے، آپ پلیز مہربانی کر کے کربلا کی سرزمین پہ یا کوفے میں نہ آئیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں تو وعدہ کر چکا ہوں، میں ان لوگوں کے وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ حر نے کہا مانا کہ آپ جس لیے بھی آئے ہیں، لیکن یہاں کے حالات بڑے خراب ہیں، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے جو یہاں کا گورنر تھا، جو ڈی ایم یہاں کا تھا، وہ تھا نعمان بن بشیر، اور وہ صحابہ کرام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کی شہادت کے پہلے ہی یزید نے اس کی جگہ پہ عبید اللہ ابن یزید زیاد کو بھیج دیا ہے۔ اور ابن زیاد کیا ہے؟ بڑا مکار، بڑا فریبی انسان ہے، وہ صرف اپنی حکومت چاہتا ہے، اپنے عہدے کو چاہتا ہے، وہ اپنے عہدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یا حسین مہربانی کر کے آپ یہاں سے پلیز چلے جائیے، یا پیچھے کو قدم کر لیجئے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں حسین کو آگے نہ آنے دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حر سے کہتے ہیں حر اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے، اپنے وعدے کو ہم نبھائیں گے، اور ہم کسی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں جو ہمیں پیچھے بھاگنا چاہیے، یہ خدشہ ہونا چاہیے۔ پھر بھی حر نے ریکویسٹ کی، آپ نہ گئے۔ اس کے بعد ایک دستے کو اور بھیجا گیا کہ حسین پہ پانی کو بند کر دیا جائے، حسین کے کھانے کو بند کر دیا جائے، اور وہاں پر یہ آرڈر دے دیا گیا اب حسین کو کسی طرف جانے نہ دیا جائے۔ اگر حسین پیچھے کی جانب جانا چاہتے ہیں تب بھی انہیں نہ لوٹانے دیا جائے، اگر حسین دوسرے ملک کی طرف جانے چاہتے ہیں تب بھی انہیں نہ جانے دیا جائے، کیونکہ یزید کا سب سے بڑا جو خدشہ تھے، سب سے بڑا جو کانٹا تھے، سب سے بڑی جو رکاوٹ تھے، وہ حضرت امام حسین تھے۔ تو یزید نے یہ حکم لاگو فرما دیا بذریعہ ابن زیاد کہ اگر حسین کسی دوسرے ملک میں جائیں گے وہاں سے بھی بغاوت ہو سکتی ہے، مدینے یہ مکے کو لوٹیں گے تو یہاں سے بھی بغاوت ہو سکتی ہے، انہیں کہیں پہ نہ جانے دیا جائے بلکہ انہیں مجبور کیا جائے، انہیں اجبار کیا جائے، ان پر پانی کو بند کیا جائے، ان پر کھانے کو بند کیا جائے، یہاں تک کہ یہ مجبور ہو جائیں اور میری بیعت کر لیں۔ یہ ایک فارمولہ اس نے مکمل بنا کے دے دیا، اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا یہ نواسے کس کے ہیں، اس نبی کے نواسے ہیں جس نبی نے 3 سال شیبہ ابی طالب میں قید رہ کر اپنی زندگی کو گزارا تھا، جس نبی نے بھوکے رہ کر اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے، تو اس نبی کے نواسے ہیں۔ 8 دن نہیں بلکہ اگر میرے حسین کو مہینہ بھر بھوکا رکھا جائے تو حسین پہ بھوک کا اثر دکھائی نہ دے گا، کیونکہ انہوں نے توکل، صبر، قناعت، زہد جو سیکھا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اس حسین پہ کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ امام حسین نے کہا کہ مجھے جانا ہی نہیں ہے، مجھے یہیں رہنا ہے۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ تھے، مخالفین تھے سب، ان کے ساتھ ساتھ
جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں اذان دلاتے تھے، نماز کا وقت شروع ہوتا تھا، تو سارے کے سارے نماز بھی آپ کے پیچھے آ کر پڑھا کرتے تھے. یعنی امام بھی مانا جا رہا تھا، نبی کا نواسہ بھی مانا جا رہا تھا ہر نماز میں. بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک انہوں نے حسین کے پیچھے بجماعت نماز ادا کی ہے. اپنا امام بھی مان رہے ہیں. یہ ان کا ایمان تھا کہ اسی نانا کے نواسے کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں جس نانا نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. جس نانا نے طریقہ نماز سکھایا، جس نانا نے اللہ کی وحدانیت سکھائی، جس نانا نے قرآن ہمارے ہاتھوں میں دیا، جس نانا نے باپ ماں کی عظمت ہمارے ہاتھ میں دی، آج اسی نانا کے نواسوں کو قتل کرنے پہ وہ ظالم تلے ہوئے تھے. ان کے پانی کو بند کر دیا گیا. اچھا، یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، اور جنگوں کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں یہ تمام کنڈیشنز نہیں ہوتی ہیں، بلکہ جنگ کے یہ رولز ہوتے ہیں، یہ قانون ہوتے ہیں. اگر کہیں پہ آپ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، کسی پر پانی بند نہیں کرو گے، درختوں کو نہیں کاٹو گے، جانوروں کو نہیں مارو گے، عورتوں پہ حملہ نہیں کرو گے، بچوں پہ حملہ نہیں کرو گے، حاملہ عورتوں سے بات نہیں کرو گے، کوئی راستے میں بیٹھا ہوا ہے اسے نہیں چھوؤ گے، جو تمہارے سامنے لڑنے نہیں آ رہا ہے اس کے سامنے لڑنے نہیں جاؤ گے. ہاں، جو تمہارے مقابلے میں تلوار یا اسلحہ لے کر آئے تم صرف اس سے جنگ کرو گے. یہ رولز بنائے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جنگ کے رولز بنائے ہیں. لیکن ان ظالموں نے تو شریعت مصطفیٰ کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا، ان تمام رولز کو بھی اپنے قدموں میں جھاڑ دیا تھا، اور امام حسین پہ ظلم کی ایسی انتہا کی، تمام کے تمام رولز اور قوانین وہاں پر توڑ دیے گئے تھے. کوئی قانون وہاں پہ لاگو نہ کیا گیا تھا. بالآخر آپ کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور پھر حکم دیا گیا کہ اپنی فوج کو بڑھایا جائے. تقریباً 22,000 مختلف لوگوں کے اعتبار سے 24,000 لوگ جو کس کی مخالفت میں آئے تھے؟ 72 لوگوں کی. Only 72% there was. وہاں پہ کتنے تھے؟ صرف 72. اور 72 کے مقابلے میں کتنے بھیجے؟ 24,000. اور ان 24,000 میں سے بھی ایسے ویسے نہیں تھے. کوئی ملک شام کا ارزق جیسا پہلوان تھا، کوئی حبیب جیسا پہلوان تھا، کوئی مراکش کا پہلوان تھا. یعنی فوج میں بھی 24,000 میں لوگوں کو چنا گیا تھا، سلیکٹ کیا گیا تھا. مثال کے طور پہ کہیں پہ کسی ملک کی لڑائی ہو جائے تو وہاں پر ایئر فورس کو چنا جاتا ہے، وہاں پر ملٹری کو چنا جاتا ہے کہ کون اسمارٹ ہیں، کون اچھے ہیں، انہیں لیا جائے تاکہ حملہ اچھا کریں. تو ایسا کن لوگوں کے مقابلے میں آ رہے تھے؟ 72 کے. اور 72 کا بھی معاملہ ایسا نہیں تھا کوئی 13 سال کی عمر کا جوان تھا، کوئی 19 سال کی عمر میں تھا، کوئی 18 سال کا تھا، کوئی صرف 6 مہینے کا تھا، کوئی صرف 13 سال کا تھا. اس میں عورتیں بھی تھی، اس میں بوڑھے بھی تھے، 1-2 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. ایسے لوگوں کے مقابلے میں یزید نے 24,000 کے لشکر کو بھیجا تھا. 24,000 کے لشکر کو. آپ اندازہ لگائیے، آپ اپنے تخیلات کو نکالیے، اپنے ذہنوں میں تصور کیجئے کہ ظلم کی انتہا کیا تھی، ظلم کس پائے کو پہنچ رہا تھا. کائنات میں، پوری تاریخ دنیا میں جو ظلم کربلا کی سرزمین پہ ہوا ہے، صبح قیامت تک نہ کسی قوم نے دیکھا ہے نہ وہ دیکھ سکے گی جیسا ظلم کربلا کی سرزمین پہ ہوا ہے. 24,000 آ گئے. اچھا، آتے ہوئے بھی ان سے کیا ریکویسٹ کی گئی؟ ان سے یہ کہا گیا کہ تم جا تو رہے ہو لیکن تمہارا مقابلہ کوئی ایسے ویسوں سے نہیں ہے بلکہ حسین ابن علی سے ہے. اور علی کو آپ جانتے ہو، جس نے باب خیبر کو ڈھال بنا ڈالا تھا، جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر، اس کے گیٹ کو اکھاڑ کر اپنا اسلحہ بنا ڈالا تھا.
اس علی کے بیٹے سے تمہارا مقابلہ ہے. تو انہیں یہ خدشہ لگ رہا تھا کہ 24,000 بھی کہیں کم نہ پڑ جائیں. یہ دہشت تھی اسلام کی, بلکہ میں یہ کہوں گا یہ دہشت تھی ایمان کی. جس کے اندر کامل ایمان ہوتا ہے سامنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے واقعی آدمی کے اندر ایمان ہے. جس کے اندر چربیلا ایمان ہوتا ہے, مذبذب وہ آدمی اپنے آپ میں ہوتا ہے, اسے خود ہی خدشہ ہونے لگتا ہے کہ میں ایمان میں پکا نہیں ہوں, ان سے لڑائی میں پکا کہاں سے ہو سکتا ہوں. بالآخر 24,000 کا لشکر وہاں پر آ گیا. نوی تاریخ آج ہی کا دن تھا, آج ہی کا دن تھا. مغرب کے بعد کیا ہوگا؟ 10ویں تاریخ لگ جائے گی, لگ گئی 10ویں ہو گئی نا. یوم عاشورہ کل انشاءاللہ آج ہی سے شروع ہو گئی ہے نا. پھر کیا ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام خیمے والوں کو جمع کیا. قد اجتمع, کیا کیا؟ اجتماع کیا. آپ دیکھتے ہو نا بار بار سنی دعوت اسلامی کا فلاں جگہ اجتماع ہے, اور اجتماع سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ مخصوص سولیڈ پیغام قوم کو دیا جائے, ہے نا. تو یہ سنت ہے حضرت امام حسین کی بھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس بیچ میں کہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے, آپ اپنے افراد کو خوب جوڑیے سنی دعوت اسلامی سے, کیونکہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو نمونہ اسلاف ہے, جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آپ کی نسل کی, آپ کے بچوں کی, آپ کی تربیت کر رہی ہے. اس کا خوب سپورٹ کیجئے اور اپنے بچوں کو اس میں خوب داخل کیجئے. اگر آپ فل ٹائم نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم پارٹ ٹائم تو دیجئے. ان کا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے. تو آپ لوگ بھی ان کا بھرپور ساتھ دیجئے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. تو 24,000 کے لشکر نے گھیر لیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اجتماع کیا رات میں, اپنے تمام لوگوں کو جو 72 تھے انہیں, یعنی اور باقی جو تھے, آپ کی تقریر کے بعد آپ نے مکے میں ان سے کہا تھا تم یہیں پہ رہو. اب کتنے بچے؟ 72 بچے. ان 72 کو بھی جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا. کیا دیا آپ نے؟ ایک خطبہ. عربی میں خطبہ بولتے ہیں, جب ہم اس کو اردو میں کہیں گے تو تقریر ہو جائے گی, انگلش میں آئیں گے تو اسپیچ ہو جائے گی. آپ نے ایک اسپیچ وہاں پہ دی, ایک تقریر کی اپنے لوگوں سے, اور معلوم ہے کیا کہا؟ اے لوگو تم سب یہاں پہ بیٹھے ہو, انکم جالیسون ہنا واننی اتیت ہنا لانہم دعونی ویزید یرید ان یقتلنی او یقفنی فقط انا. یہ ایک خطبہ, بڑا سا آپ نے خطبہ دیا. اے لوگوں, میں یہاں پر جو آیا ہوں, میں کوفے کی دعوت پر آیا ہوں, اہل کوفے کی, اور حق اور باطل میں تفریق کرنے کے لیے آیا ہوں. اب میں تم سے بڑے کھلے اور بڑے مصلحانہ اور دل آور انداز میں کہہ رہا ہوں, بڑے مشفقانہ انداز میں کہہ رہا ہوں, اے لوگو تم یہاں سے چلے جاؤ. یزید کو میرا جسم چاہیے نا, یزید کو میرا سر چاہیے نا, یزید کو میری بیعت چاہیے نا. یزید کا ٹارگیٹ صرف میں ہوں, میں, اور میرے چکر میں آپ لوگ کاٹے جاؤ گے, قتل کر دیے جاؤ گے. میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں, مشفقانہ مشورہ دے رہا ہوں. بروز محشر تم سے نہیں پوچھوں گا, نہ میرے نانا تم سے پوچھیں گے میرے نواسے کو کیوں چھوڑ کر آئے تھے. میں تم سے پلیز مہربانی کرو, ریکویسٹ کر رہا ہوں, تم سب یہاں سے چلے جاؤ. تم اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ تم اپنے بچوں کو یتیم کیوں بنا رہے ہو؟ تم اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کر دینا چاہتے ہو؟ تم اپنی بچیوں کو کیوں یتیم بنا دینا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں, تم یہاں
سے چلے جاؤ, اب آگے کا جو معاملہ ہوگا میں اس کو بھگت لوں گا. اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, رات کا وقت ہے, اگر تمہیں جانے میں شرم آ رہی ہے, اگر تم جانے میں یہ محسوس کر رہے ہو کہ ہم کیسے جائیں, میں تمام چراغوں کو بجھوا دیتا ہوں. امام حسین نے حکم دیا, لوگوں یہاں پر اندھیرا کر دیا جائے, چراغوں کو گل کر دیا جائے. چراغ بجھا دیے گئے, رات کی تاریکی ہو گئی. حسین نے کہا, میں نے اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لیا, میں اپنے منہ کو دوسری طرف کر کر کھڑا ہو گیا, میں تم سے مہربانی کر کر کہہ رہا ہوں اب تم چلے جاؤ, اور تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ. امام حسین اپنے جملوں کو کہہ کر خاموش ہوئے. تھوڑا سا اس کو گھمائیں, آواز بند کر دو, کوئی دقت نہیں ہے, تھوڑا پوچھ لیں گے اس سے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم چلے جاؤ. اس کے بعد امام خاموش ہو گئے. یہ عشاء کے بعد کی بات ہے. امام حسین خاموش ہو گئے. پورے خیمے سے یہی آواز آئی, کیف نحن نترکک یا حسین, اے حسین ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اپنے باپ سے سنا ہے, اپنی ماؤں سے سنا ہے, ہماری مائیں جب ہمیں دودھ پلاتی تھی, اے حسین وہ بیان کیا کرتی تھی کہ میرے حسین کو ان کے نانا نے اپنے کاندھوں پر کھلایا ہے, میرے حسین کے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے, میرے حسین اپنے نانا کی پشت پر کھیلا کرتے تھے. آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حسین کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں. حسین, اگر ہماری بیویاں اسلام کے لیے, الفت رسول کے لیے بیوہ ہوتی ہیں تو ہمیں منظور ہے. آج ہمارے بچے اگر یتیم ہو جائیں تو ہمیں منظور ہے. آج ہمارے گھر اگر اجڑ جائیں تو ہمیں منظور ہے, لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنا ہمیں منظور نہیں ہے. سارے کے ساروں نے انکار کر دیا. حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا, اے لوگوں, جب تم اسلام پہ جمع ہو جاؤ, جب تم اسلام کی حقانیت کو قبول کر لو, تو اسی طریقے سے جمے رہو جیسے کہ امام حسین کے ساتھ افراد جمے ہوئے تھے. یہ جمنے کا میسج ہمیں حضرت امام حسین نے دیا. بالآخر 10 مئی کی صبح نماز فجر با جماعت ادا کی گئی. نماز فجر بولیے کیسے ادا کی گئی؟ با جماعت ادا کی گئی. اور ایک بڑا تلخ جملہ دے رہا ہوں بیچ میں, آپ یہاں پہ تقریر سن رہے ہیں, رات کو عاشورہ کی محفلیں ہوں گی. اب آپ خود سوچئے گا کہ کتنے لوگ صبح نماز فجر ادا کریں گے. جماعت تو بڑی دور کی چیز ہے, غیر جماعت کتنی ادا کریں گے. میری قوم, اسلام کے غیرت مند بیٹو, اے حسین کے اوپر جان نچھاور کرنے والی قوم, میرے حسین صرف کوئی ہسٹری ہمیں دے کے نہیں گئے ہیں, بلکہ ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں کہ میرے نانا کی امت کو پائے تکمیل اسی وقت پہنچایا جا سکتا ہے جب ہم اپنی نمازوں کی پابندیاں کریں گے. میرے حسین کی روح کو سکون اسی وقت ملے گا جب ہم سجدے کریں گے, جب ہم رسول کے طریق پر چلیں گے, جب ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. تو حسین کا جو میسج تھا وہ میسج وہی تھا جو ان کے نانا دے کر گئے تھے, جو اللہ نے معراج میں انہیں تحفہ دیا تھا کہ تمہاری کنڈیشن کچھ بھی ہو جائے اپنی نمازوں کو قضا مت ہونے دینا, تمہارے حالات کچھ بھی ہو جائیں قرآن مقدس کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا, قرآن کی کثرت سے تم تلاوت کرنا. تو حسین نے یہاں نماز فجر با جماعت ادا کی, اور حسین ہی نہیں بلکہ ان ظالموں کے خیموں میں سے کچھ لوگ نکل کر آئے, انہوں نے بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی, حسین کے خیمے میں نماز پڑھی تھی. ظلم کی آپ انتہا دیکھیے, کہاں پر ایسا ظلم مل سکتا ہے کہ اسے قتل کرنے بھی تیار ہیں اور اسے اپنا امام بنا بھی رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں.
سبحان اللہ، یہ میرے حسین کی کرامت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد صلاۃ الفجر، اذان نماز فجر کے بعد اپنے ساتھیوں سے ایک بار اور کہا، من یرید منکم الذهاب فیذهب، کہ تم میں سے ابھی بھی وقت ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ یہ آخری فیصلہ انہوں نے دیا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ منع کر دیا۔ اچھا، میں ایک چیز یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غالباً لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کربلا کی سرزمین پر، کربلا کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا کی سرزمین پر، وہ کتنے تھے؟ ہم لوگوں کو اکثر جو خطاب میں ملتا ہے یا لوگوں سے سنتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سید الشہداء، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے 7 تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ مکمل 7 بیٹے تھے۔ اور اس سے بڑی حقیقت پہ آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت امام حسن کو بھی زہر دیا گیا تھا، تو آپ کے 8 بیٹے رب کی بارگاہ میں شہید ہوئے ہیں، آپ کے 8 بیٹے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت امام حسن و حسین تھے، اور باقی دوسری زوجات سے جو تھے باقی بیٹے تھے، جس میں کون تھے؟ ابو بکر تھے، عثمان تھے، محمد تھے، جعفر تھے، یہ تمام کے تمام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ عباس علمبردار تھے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ خاکہ دیکھیے ذرا، آپ خاکہ دیکھیے، اگر آپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو، کسی کو بخار آ جائے یا طبیعت خراب ہو جائے، جب آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا، تو کمپاؤنڈر سے کہتے ہیں سوئی ذرا ہلکے لگانا، کہیں بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر وہ 1 سے 2 ٹائم سوئی اندر باہر کر دیتا ہے، آپ اس کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، تمہیں دیکھ نہیں رہا یہ بچہ ہے، تمہاری پریکٹس کیسی ہے، تم نے اتنی شدت سے اس کو انجیکشن دیا۔ ہم دنیاوی رشتے میں اپنے بچے کے لیے کتنے نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی سے تو جا کر پوچھئے کہ جہاں 7 بیٹوں کی گردنوں پر چھری چل گئی ہو، جہاں 7 بیٹوں کو اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا ہو، حضرت زینب سے پوچھئے ان کے بیٹے اونو محمد کو کیسے شہید کیا گیا ہے، حضرت حسن سے پوچھئے ان کے بیٹے حضرت قاسم کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عثمان کو، حضرت عبداللہ کو کس انداز میں قتل کیا گیا ہے، جعفر طیار سے پوچھئے مسلم بن عقیل کو کیسے قتل کیا گیا ہے، جعفر طیار سے پوچھئے ان کے 2 نواسے ابراہیم اور محمد کو کیسے شہید کیا گیا ہے، باقی ان کے 4 بیٹوں کو کیسے شہید کیا گیا ہے۔ حضرت علی کے گھر سے، امام حسین کے گھر سے پورے 18 لوگوں نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کو کٹایا ہے، تب کہیں جا کر اسلام کی اس امانت کو بچایا ہے جو امانت ہمارے اور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، جو 18 نفوس قدسیہ اپنی جان دے کر نماز کو بچا لے گئیں، آج وہی مسلمان نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جان دے کر استقامت اسلام کو بچایا، آج ہم اسلام کے اصولوں پر کھڑے ہونے تیار نہیں ہے، اور ہم بات کرتے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی جلسہ کرا لینے سے، جلوس کرا لینے سے، نعرے لگا لینے سے تمہیں ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن مقصد حسین تمہیں نہیں مل سکتا۔ مقصد حسین کب ملے گا؟ جب ہم نمازی ہوں گے، ہمارے بچے نمازی ہوں گے، ہمارے گھروں میں سے قرآن کی آواز آئے گی، تب آپ سمجھیے گا کہ آپ حسین کے راستے پر ہیں، ورنہ نام لینے والے تو بہت ہیں، اور میرے حسین کا نام تو قیامت تک اسی انداز میں چمکتا رہے گا، نئی نسلیں آتی رہیں گی، وہ چمکاتی رہیں گی۔ اللہ نے صبح قیامت تک
کے لیے حسین کے نام کو روشن کر دیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین نے نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے لوگوں کو حکم دیا، اے لوگوں تم چلے جاؤ۔ کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا۔ اب 10ویں محرم لگ گئی ہے، اب یزیدی لشکر پورا چاروں طرف سجا دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں، اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں، جب کہیں پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جب کہیں پر منصوبہ بندی ہو رہی ہوتی ہے، جب کسی ایریے کو گھیرا جا رہا ہوتا ہے، جب کہیں پر کوئی معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو مختلف دستے وہاں پر لگائے جاتے ہیں۔ 15 لوگوں کو ادھر کھڑا کیا جائے تاکہ کوئی نہر فرات کے پاس نہ آ جائے، 10 لوگوں کو ادھر کھڑا کیا جائے تاکہ کوئی ادھر سے مدد لینے نہ آ جائے۔ اس طریقے سے پورے شہر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان کو گھیر لیا گیا۔ کتنے لوگوں کے لیے؟ 72 لوگوں کے لیے۔ پوری یزید کی 24,000 فورس وہاں پر جمع ہو گئی۔ جمع ہونے کے بعد کوئی نہر فرات پر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کہیں کھڑے ہوئے ہیں، سب کی ڈیوٹی لگ گئی۔ کوئی پانی نہ پی لے، کوئی خیمے سے نکل کر مدد نہ مانگ لے، یہ تمام لوگ اپنے خیمے میں ہیں۔ فی الآخر جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ادھر سے جنگ کا اعلان ہو گیا، ادھر سے ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو کربلا میں شہادت ہوئی، مجموعی اعتبار سے سب سے پہلے جو شہید ہونے والے ہیں وہ جو ان سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل آئے تھے اور ان کے 2 بیٹے تھے، اور کربلا کی زمین پر سب سے پہلے جو شہادت ہوئی وہ حضرت حر کی ہوئی۔ کسی شاعر نے کتنا اچھا جملہ کہا ہے، نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یوں نعرہ، دیکھو یہ نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت حر کی سب سے پہلی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد جو دوسری شہادت وہاں پر شروع ہوئی وہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ حضرت امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، میں تھوڑا اختصار میں بیان کر رہا ہوں، ہے نا، تلخیص کر کے، تھوڑا سا شارٹ کر کے۔ وہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد اجازت مانگتے ہیں، اے میرے چچا، اے میرے بھائی، مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، کہ تمہارا بڑا بھائی تو ابھی موجود ہے، تم سے بڑا موجود ہے، دے دوں۔ وہ ضد کرتے ہیں اور امام حسین انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ میدان کربلا میں جاتے ہیں، اپنی تلوار کو نکالتے ہیں، ظالموں سے دستارہ ہوتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، ادھر سے بھی لوگ آتے ہیں، ادھر سے بھی آتے ہیں، اور ادھر علی کا بیٹا اپنی تلوار کو فضا میں لہرا رہا ہے اور یزیدیوں کے سر گاجر اور مولیوں کے نسبت کٹے جا۔ یہ بھی رہی ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جنگ کیسے ہوئی تھی، کہ پہلے ایک آدمی جاتے تھے، پھر دوسرے آتے تھے، پھر تیسرے جاتے تھے، چوتھے آتے تھے، یہ کیسی جنگ ہے؟ تو پہلے جنگ کا اصول ہی یہ تھا، جنگ کا قاعدہ ہی، اس کا رول ہی یہ تھا۔ جس طریقے سے آج کل کشتی کا میدان نہیں لگتا ہے، تو کشتی لڑنے ایک ایک آدمی جاتا ہے، وہ گرا کے آتا ہے یا ہار کے آتا ہے، پھر دوسرا اس کی طرف سے، تیسرا اس کی طرف سے۔ اسی طریقے سے جب یہ جنگیں شروع ہوئیں تو ان میں اس قانون کو رائج کیا گیا، کوئی اجتماعی طور پر حملہ نہ کرے گا، بلکہ ایک ایک آدمی اس کے مقابلے میں آئے گا اور وہ حملہ کرے گا۔ تو اسی لیے کربلا میں جو خیمے سے نکل کر جا رہے تھے وہ ایک ایک لوگ نکل کر جا رہے تھے، نہ کہ ابو بکر کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کو اپنے ہاتھوں میں لاتے ہیں اور خیمے میں لا کر رکھتے ہیں اور اپنی زوجات سے کہتے ہیں، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھو تمہارے بھائی نے جام شہادت پی لیا۔